السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سبق آموز واقعات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی تحفے پیش ہوئے۔ دوستوں، عقیدت مندوں، نیاز مندوں نے یہ تحفے دیے تھے۔ ایک سے ایک بہترین تھا، ایک سے ایک اچھا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا، زندگی فقر و فاقے میں گزر رہی تھی۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے دولت مند گھرانے کے تھے۔ ان کے والد نے ان کے لیے بہت دولت چھوڑی تھی، لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان دولت کو برتنے کے دن آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے ساری دولت خرچ کر دی۔ دور دور کا سفر کرتے اور بڑے بڑے علماء سے حدیثوں کا درس لیتے تھے، دل کھول کر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد بہت ساری پونجی جو جمع کی ہوئی تھی خرچ ہو گئی۔ یہ دولت تو انہوں نے لٹا دی، لیکن علم کی دولت سے اپنے دل و دماغ کو بھر لیا۔ یہ وہ لازوال سرمایہ تھا کہ اس کے لیے لٹ جانے کا، گم ہو جانے کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور مفسر تھے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری حدیثوں کی تمام کتابوں سے مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب انہوں نے بڑی احتیاط سے لکھی۔ کوئی غلط بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا گناہ ہی گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور پھر لکھنا شروع کرتے تھے۔ اس شان سے دنیا میں آج تک کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنی چھوٹی عمر، 62 سال کی، لیکن ایسا کارنامہ، ایسی خدمت انہوں نے حدیث کی ہے کہ سب سے معتبر ترین کتاب بخاری شریف انہوں نے لکھی، اور قیامت تک آنے والے لوگ اسے پڑھیں گے اور اس کا ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے وہ اللہ والے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ زندگی دے لیکن اس میں برکت دے۔ زندگی لمبی ہونا ضروری نہیں ہے، مختصر زندگی ہو، لیکن اس زندگی میں ایسی خدمت علم کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی اللہ ہم سے لے لے کہ اس مختصر زندگی میں برکت ایسی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدمت کا ثواب اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا رہے۔ الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تحفے آئے انہیں وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ رکھ کے کیا کرتے؟ پیٹ کو روٹی کی ضرورت ہے، اس لیے خیال ہوا کہ انہیں فروخت کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہوا تو شہر کے ایک تاجر نے آ کر یہ ساری چیزیں، سارے تحفے دیکھے، اور تاجر نے کہا کہ 5000 درہم میں میں اسے خرید سکتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو رقم کی بڑی ضرورت تھی، اس لیے جی چاہا کہ فوراً سودا کر دیں، لیکن پھر رکے رہے، کچھ سوچ کر بولے کہ یہ بات میں کل طے کر کے بتاؤں گا کہ مجھے یہ تحفے بیچنے ہیں یا نہیں۔ وہ تاجر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ سودا طے نہیں ہوا، صرف بات چیت ہوئی۔ تاجر کے جانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ضرورتوں کا اندازہ لگاتے رہے۔ پھر سوچ سوچ کر انہوں نے اپنے دل میں طے کیا کہ وہ یہ تحفے اس تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیں گے۔ یہ ایک تصفیہ تھا جو انہوں نے دل میں سوچ لیا، فیصلہ کر لیا۔ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ دوسرے دن اس سے پہلے کہ وہ تاجر آیا، کسی صاحب نے ایک اور تاجر کو بلا کے لایا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے تحفے دیکھنے کے لیے، خریدنے کے لیے آؤں گا، میں آیا ہوں، میں اس کی قیمت لگاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات نہیں سنی، لیکن آپ کے دوستوں نے جب اصرار کیا تو پھر آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ یہ فروخت کر دیں، لیکن آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جب دوسرا نیا تاجر آیا، اس نے ہر ایک چیز کو جانچ کی اور اس کے دام لگائے۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں ان چیزوں کے 10,000 سے زیادہ قیمت دے نہیں سکتا،
یہ مناسب اور واجب قیمت ہے۔ پہلے تاجر نے 5,000 درہم کی قیمت لگائی اور نئے تاجر 10,000 کی قیمت لگا رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ 5,000 درہم کی قیمت کا فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فائدہ تھا، اس لیے لوگ خوش تھے، خوشی خوشی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ امام صاحب کو اس وقت سخت ضرورت ہے پیسوں کی اور شدید مالی بحران میں مبتلا ہیں۔ اب ذرا بھی انہیں اطمینان ملے گا، ذرا اطمینان انہیں ملے گا جب یہ چیزیں بک کر پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ حضرت اچھا ہوا کہ ہم نے نئے تاجر کو یہ مال دکھایا، اس نے 10,000 درہم اس کے لگائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی دام لگائے لیکن میں پہلے تاجر کو ہی بیچنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات میں نے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی تھی کہ مجھے اسی کے ہاتھ فروخت کرنا ہے۔ اگر یہ سودا پہلے تاجر سے اگر میری بات چیت نہیں ہوئی ہوتی تو پھر میں دوسرے تاجر کو دے دیتا۔ جب بات چیت ہو چکی ہے تو رات میں نے سوتے سوتے یہ سوچا اور طے کر لیا کہ اسی کو دینا ہے۔ تو نیت عمل کی ایک صورت ہے، اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کو نہیں دیکھا، بڑھوتری کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دل میں طے کر لیا کہ پہلے جو بات کیا میں اسی کو دے دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر ہیں اور اتنی بڑی عظیم الشان کتاب آپ نے لکھی ہے۔ آپ کی نیت، آپ کا فیصلہ، آپ کی اخلاق ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک زندگیوں کے حالات اور ان لوگوں کے زندگیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔